الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ آج رمضان المبارک کے مہینے کا 29واں روزہ ہے۔ ممکن ہے آخری روزہ ہو یا ممکن ہے کہ آئندہ کل بھی ایک روزہ ہو۔ اللہ سے دل سے دعا کر لے جتنی گھڑیاں باقی ہیں اللہ ہم سب کو قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے اور اللہ ہم سب کو معاف فرما دے۔ جتنا وقت غفلت میں گزر گیا اللہ سے دل سے دعا کر لو اللہ ہم سب کو معاف فرمائے، اور اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ ایک مرتبہ سچے دل سے یہ کہہ دیا کہ اللہ میں کچھ نہیں کر سکا، میں عاجز ہوں، میں تجھ سے معافی کا سوال کرتا ہوں، تو مجھے معاف کر دے۔ ہم زمین پر یہ جملہ کہیں گے، اللہ آسمان پر اعلان کر دیں گے میرے بندے میں نے تجھے معاف کر دیا ہے۔ اللہ کے لیے معاف کرنا کوئی مشکل نہیں، لیکن اس وقت مجھے بتلانا یہ ہے میرے بھائیوں، گزشتہ کل میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ اولاد ایک بہت بڑا قیمتی سرمایہ ہے، اور حدیث شریف میں حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے اس بات کو بیان فرمایا ہے کہ اللہ رب العالمین نے دنیا کی مختصر سی زندگی میں جتنی نعمتیں نصیب فرمائی ہیں ان تمام نعمتوں کا کل اللہ کو جواب دینا ہے۔ کل اللہ سوال کرنے والے ہیں، تو اولاد کو علم دین پڑھانے کی اہمیت پر کچھ باتیں میں نے کل آپ کو بتلائی تھی۔ اللہ ہم سب کو، ہماری اولاد کو، اللہ ہم سب کو علم دین سیکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے۔ لیکن اس وقت مجھے مختصر آپ کو بتلانا یہ ہے، اس وقت ہم پر جو حالات ہیں، امت ذلیل ہو گئی، امت رسوا ہو گئی، امت پریشانیوں کا مقابلہ کر رہی ہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ اس امت نے دو وجہ سے، دو کارن ایسے ہیں، دو وجہ ایسی ہیں جو اس امت کی ہلاکت کا سبب بنی ہیں، جو اس امت کی تباہی کا سبب بنی ہیں۔ سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ اس امت نے اپنے رشتے کو قرآن کریم سے توڑ دیا، یعنی قرآن کریم کی طرف کوئی توجہ نہیں، نہ اس کی تلاوت کی کوئی توجہ ہے، نہ اس کی تلاوت کی کوئی توفیق ہوتی ہے، نہ اس کو سیکھنے کی کوئی توفیق ہوتی ہے۔ تو سب سے پہلی بات بیان فرمائی، اس امت نے اپنے رشتے کو قرآن کریم سے توڑ دیا، اور دوسری بات بیان فرمائی، اس امت نے آپس میں لڑنا جھگڑنا شروع کر دیا، جس کے نتیجے میں یہ امت ذلیل ہو گئی، جس کے نتیجے میں یہ امت ہلاکت کے دروازے پر پہنچ گئی۔ لیکن میرے پیاروں، قرآن کریم کے علوم کا سیکھنا بڑا ضروری ہے، اور حدیث شریف میں حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہی وہ قرآن کریم ہے جس کے ذریعے اللہ پاک لوگوں کو بلندیاں نصیب فرماتے ہیں، اور یہی وہ قرآن کریم ہے جس کو چھوڑنے کی وجہ سے، جس پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین ذلیل و پست فرما دیتے ہیں۔ لیکن میں اصل آپ کو بتلانا یہ چاہتا ہوں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ علوم ہمیں آسانی سے حاصل ہو جائے، چونکہ محنت تو ہر ایک پر کرنی پڑتی ہے، لیکن بغیر محنت کے اللہ پاک ہمیں علم نصیب فرما دے، محنت کم کرنی پڑے اور علم ہمیں زیادہ ملے تو کوئی مشکل اللہ کے لیے نہیں ہے۔ ہمارے اکابر علماء میں ایک اللہ کے ولی حضرت مولانا پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی دامت برکاتہم کے ملفوظات میں بڑی زبردست بات لکھی ہوئی تھی۔ فرماتے کہ ایک بہت بڑے اللہ کے ولی جن کا نام ہے حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ، بڑے زبردست ولی کامل ہیں، ان کے زمانے میں کسی کا انتقال ہو گیا۔ اب انتقال ہوا، مرنے والا تو دنیا سے چلا گیا، مرنے والے کو دوست نے خواب میں دیکھا، پوچھا کہ تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہوا، اللہ نے تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا، کیا برتاؤ کیا؟ وہ دوست کہہ رہا ہے، جو مرنے والا دوست اپنے دوست سے کہہ رہا ہے خواب میں دیکھنے والے کو، اللہ نے مجھے معاف کر دیا، اللہ نے میرے ساتھ کرم کا معاملہ فرما دیا، اللہ نے میرے ساتھ رحم کا معاملہ فرمایا، عافیت کا معاملہ فرمایا۔ وجہ پوچھی معاف کرنے کی وجہ کیا رہی؟ فرمایا معاف کرنے کی وجہ کوئی لمبی لمبی نمازیں نہیں تھی، کوئی لمبی لمبی تہجدیں نہیں تھی، کوئی لمبے لمبے نوافل نہیں تھے، بس معاف کرنے کی وجہ یہ ہوئی کہ ایک مرتبہ میرے گاؤں میں ایک عالم دین آئے تھے جن کا نام ہے حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ، لوگ ان کی خدمت کر رہے تھے، لوگ ان کے پاس جمع تھے، اور مجھے کوئی خدمت کا موقع نہ ملا، مجھے کوئی خدمت کا چانس نہ ملا۔ میں نے کسی اونچی جگہ پر کھڑے ہو کر اس عالم دین کے چہرے کو محبت سے دیکھ لیا۔ اللہ نے فرمایا میرے بندے، تو نے ایک عالم کے چہرے کو محبت سے دیکھا تھا، آج تو قبر
خبر میں آیا ہے میں بھی تجھے محبت سے دیکھنے والا ہوں۔ تو اگر ہم علم دین کو بآسانی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو علماء کا ادب دل میں ہونا چاہیے، علماء کا احترام دل میں ہونا چاہیے۔ ہم نے اپنے مدرسے کا تجربہ یہ کیا ہے، مدرسے کی زندگی گزاری ہے۔ بہت سے طلبہ ایسے ہوتے تھے جو دماغ کے اعتبار سے بڑے کمزور ہوتے تھے، بیچارے بہت کچھ محنت کرتے لیکن بڑی پریشانی سے انہیں سبق یاد ہوتا، لیکن ہم نے اپنی آنکھوں سے یہ دیکھا ہے اور یہ منظر ہمیں اپنی آنکھوں سے دیکھنے کو ملا ہے۔ بہت سے طلباء کرام ایسے ہوتے جو مدرسے کے اندر کمزور ہوتے لیکن ان کے دل میں اپنے استادوں کا ادب ہوتا، اپنی کتابوں کا، پڑھنے والی کتابوں کا، جو کتابیں پڑھائی جاتی ہیں ان کتابوں کا ادب ہوتا، جس کے نتیجے میں اللہ نے انہیں چمکایا ہے اور اللہ رب العالمین انہیں وہ علوم حاصل کروا دیتے تھے، وہ علوم سے اللہ پاک سرفراز فرما دیتے تھے جو پہلے نمبر بیٹھنے والا طالب علم بھی حاصل نہیں کر سکتا تھا۔ علماء نے بڑی زبردست بات لکھی ہے۔ ایک بوڑھے میاں تھے جو قرآن کریم پڑھنا اچھی طریقے سے جانتے نہیں تھے، بس اٹک اٹک کے کچھ قرآن کریم کی تلاوت کرتے تھے۔ ایک مرتبہ قرآن کریم کو لے کر اپنے گھر سے نکلے ہیں اور اپنے سینے سے قرآن کریم کو لگایا ہوا ہے، آسمان سے بارش شروع ہو گئی۔ قرآن کریم کا ادب بڑا زبردست تھا، اس لیے کہ قرآن کریم کو حاصل کرنا ہو تو قرآن کریم کا ادب چاہیے، قرآن کریم کو سیکھنے کے لیے قرآن کی وقت دل میں چاہیے۔ اب بڑھے میاں نے بارش شروع ہو گئی تو فرمانے لگے، علماء نے لکھا ہے کہ بارش قرآن کریم کو بچانے کے لیے اپنے آپ کو یوں جھکا لیا اور قرآن کریم کو اپنے سینے سے لگایا، بس بارش قرآن کریم کو بھیگنا نہ دیا، جس کے نتیجے میں اللہ رب العالمین کو یہ ادا اتنی پسند آئی کہ اللہ رب العالمین نے انہیں مکمل حافظ قرآن بنا دیا۔ یعنی ادب سے جو چیزیں حاصل ہوتی ہیں وہ محنت سے حاصل نہیں ہوتی۔ اور حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تم علوم کو علم نافع حاصل کرنا چاہتے ہو، علوم نافعہ حاصل کرنا چاہتے ہو تو تمہارے دل میں علم والوں کی اہمیت کا ہونا ضروری ہے، علم والوں کی قدر کا ہونا ضروری ہے۔ حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عالی ہے، عالم کے چہرے پر نظر ڈالنا عبادت ہے۔ پھر فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، کعبے پر نظر ڈالنا عبادت ہے۔ کعبۃ اللہ میں اللہ ہر ایک کو حاضری نصیب فرمائے، اگر وہ طواف بھی نہیں کر سکتا، صرف دیکھ رہا ہے تو دیکھنے پر بھی اللہ کی طرف سے رحمتیں ملتی ہیں، مغفرت کے پروانے ملتے ہیں۔ پھر فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، قرآن کریم پر نظر ڈالنا عبادت ہے، لیکن بہت سے لوگ ایسے پڑھنا تو دور کی بات اپنے ہاتھ میں لے کر قرآن کریم کو دیکھتے تک نہیں ہیں۔ اور آگے حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عالی ہے، حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عالم کو اپنے قائم مقام فرمایا، چنانچہ ارشاد عالی ہے، حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، تنبیہ الغافلین میں یہ حدیث موجود ہے، فقیہ ابو اللہ سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس شخص نے کسی عالم کی زیارت کی اس نے میری زیارت کی۔ ہمارے نبی فرماتے ہیں، جس نے کسی عالم کی زیارت کی اس نے میری زیارت کی، اور جس نے میری زیارت کی، فرمایا حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس شخص نے کسی عالم کی زیارت کی اس نے میری زیارت کی، جس نے کسی عالم سے مصافحہ کیا اس نے مجھ سے مصافحہ کیا، اور جو کسی عالم کے پاس بیٹھ گیا، حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عالی ہے، یقیناً وہ میرے پاس بیٹھ گیا۔ پھر حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو دنیا میں میرے پاس بیٹھا اللہ رب العالمین قیامت میں بھی اس کو میرے پاس بٹھائیں گے۔ تو میرے بھائیو، اگر ہم علوم کو آسانی کے ساتھ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو علماء کا احترام دل میں ہونا چاہیے۔ اب احترام کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کو سر پر چڑھا لو، احترام کا مطلب یہ ہے کہ ان کی کہی ہوئی باتوں پر عمل کرو، ان کو اپنی ذات سے کوئی تکلیف نہ پہنچاؤ، ان کی برائیاں نہ کرو، ان کے ساتھ برا سلوک نہ کرو۔ یہ ہے علماء کا اکرام، یہ ہے علماء کا احترام۔ جتنا علم والوں کی وقت تمہارے دل میں ہوگی اتنا ہی اللہ پاک تمہیں علم نافع نصیب فرمائے گا، لیکن جتنی اہمیت کم ہوتی چلی جائے گی، میں اپنی طرف سے نہیں کہتا، حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی نور اللہ مرقدہ اللہ
اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے. فرماتے جس نے کسی عالم کے ساتھ برا سلوک نہیں کیا, جس نے کسی عالم کے ساتھ برا برتاؤ نہیں کیا, صرف کسی عالم کو حقارت کی نگاہوں سے دیکھا, ذلیل نگاہوں سے دیکھا, جس کے نتیجے میں سزا یہ ہوگی اللہ اس کی 7 نسلوں کو قرآن کریم کی دولت سے محروم کر دے گا. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے اور اس کی 7 نسلوں کو علم کی دولت سے محروم کر دے گا. اگر علم مل بھی گیا تو عمل کی دولت سے محروم کر دے گا. تو اس سے بڑی محرومی کیا ہو سکتی ہے کہ علم ملے اور ہم عمل نہ کر سکیں. اس لیے میرے بھائیو, علم نافع کو اللہ سے مانگتے رہنا چاہیے, اللہ سے دعائیں کرتے رہنا چاہیے. تو جو کتاب قرآن کریم مقدس اور پاکیزہ کتاب ہے, اس کتاب کا علم حاصل کرنا ہے تو اس کتاب کی وقت ہمارے دل میں ہونی چاہیے, ہمارے دل میں اس کا احترام ہونا چاہیے. آج اس میں بڑی کوتاہیاں ہو رہی ہیں. میں آپ کو ایک حدیث پاک بتلاؤں. چونکہ اللہ کا فضل ہے, اللہ کا احسان ہے, اللہ نے آج بھی امت میں ایسے لوگ رکھے ہیں جو علماء سے بڑی محبت رکھتے ہیں, علماء کو محبت کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں, علماء سے ایک سچا پیار کرتے ہیں. اللہ ہر ایک کی محبت کو قبول فرمائے. لیکن بہت سی مرتبہ بے توجہی بھی دیکھنے کو آئی ہے. حدیث میں فرمایا, میں آپ کو عربی زبان میں کتاب ہے جس کا حوالہ دے دوں, عربی زبان میں کتاب ہے جس کا نام ہے درۃ الناصحین. اس کتاب میں ایک حدیث موجود ہے کہ ایک مرتبہ ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے, صحابہ کرام کا مجمع موجود ہے. حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, سیأتی زمان علی امتی یفرون من العلماء والفقہاء. حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے مجمع میں فرمایا, میرے صحابہ کرام, میری امت پر قیامت کے قریب ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے, سیاتی زمان علی امتی, میری امت پر ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے, یفرون من العلماء والفقہاء, میری امت اپنے علماء سے اور فقہاء سے دور بھاگے گی, یعنی ان سے نفرتیں کرے گی, ان سے برا سلوک کرے گی. یفرون من العلماء والفقہاء, علماء کرام سے اپنے رشتے کو توڑ دے گی, اپنے تعلق کو توڑ دے گی اور ان سے نفرت کرے گی, جس کے نتیجے میں اللہ رب العالمین انہیں دنیا کی زندگی میں 3 خطرناک مصیبتوں میں مبتلا کر دے گا. فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے, سب سے پہلی مصیبت, ان کی کمائی میں سے برکت اڑ جائے گی. جو علماء کے ساتھ برا سلوک کریں گے, جو علماء کے ساتھ برا برتاؤ کریں گے, اللہ پاک ان کی کمائی میں سے برکت کو چھین لے گا. دوسری بات بیان فرمائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے, اللہ رب العالمین ان پر ظالم بادشاہ کو مسلط کر دے گا. اس وقت ہم اپنے ملک کے حالات کو دیکھ کر فیصلہ کر سکتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے. اور تیسری بات بیان فرمائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے, ایسے لوگ دنیا سے بغیر ایمان کے جائیں گے, یعنی مرنے سے پہلے پہلے اللہ پاک ان سے کلمے کی دولت کو چھین لے گا. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اس لیے میرے پیارو, اگر علم نافع حاصل کرنا ہے تو آج سے ہم سب کو طے کرنا ہے کہ علم دین ضرور سیکھیں گے انشاءاللہ. اور لیکن سیکھنے کے لیے علماء کا اکرام, علماء کا احترام ہمارے دلوں میں ہونا ضروری ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جب میری امت اپنے علماء سے بغض رکھنے لگے گی, نفرتیں کرنے لگے گی, اور دوسری بات بیان فرمائی, بازاروں کی عمارتوں کو بلند کرنے لگے گی, یعنی بڑے بڑے شو روم بنیں گے, بڑی بڑی دکانیں بنیں گی, بڑی بڑی فیکٹریاں بنیں گی, بازاروں کی عمارتیں بلند ہوگی. اور پھر فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے, مال و دولت پر نکاح کرنے لگے گی, یعنی نکاح میں تقوی کو نہیں دیکھا جائے گا, نکاح میں دینداری کو نہیں دیکھا جائے گا, بلکہ بینک بیلنس کو دیکھا جائے گا کہ بینک بیلنس کتنا ہے. حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جب میری امت اپنے علماء سے نفرت کرے گی, بازاروں کی عمارتوں کو بلند کرے گی اور نکاح اور شادی پیسوں کی بنیاد پر کرے گی, تو اللہ رب العالمین ان پر 4 قسم کے عذابوں کو مسلط کر دے گا, 4 عذابوں کو مسلط کرے گا. نمبر 1, قحط سالی ہو جائے گی, خود کا پیسہ ہوتے ہوئے بھی اس پیسے سے وہ فائدہ نہیں اٹھا سکے گا. نمبر 2, بادشاہوں کی طرف سے ظلم ہونے لگے گا. نمبر 3, حکام خیانت کرنے لگیں گے. اور نمبر 4, حدیث شریف میں حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, دشمنوں کے پیدر پہ حملے ہوں گے. اب علماء کو کس کیٹیگری کا رہنا چاہیے وہ بیان علماء میں ہے کہ کون سے علماء کی اللہ نے قرآن میں تعریف کی ہے, کون سے علماء اللہ کے
کے نزدیک مقبول ہیں اور کون سا عالم اللہ کے نزدیک مردود ہیں، وہ ساری باتیں علماء کے مجمع میں کہی جا سکتی ہیں۔ لیکن بس میں آخر آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں کہ ہمیں کون سے عالم سے تعلق قائم کرنا چاہیے، کس عالم سے علم حاصل کرنا چاہیے، کس عالم کو اپنا رہبر بنانا چاہیے۔ اور میں اپنی مرضی سے نہیں کہتا، حدیث شریف میں حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر عالم کے پاس نہ بیٹھا کرو سوائے اس عالم کے جو تمہیں 5 چیزوں سے 5 چیزوں کی طرف بلائے، 5 چیزوں سے ہٹا کر 5 چیزوں کی طرف بلائے۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، شک سے یقین کی طرف ایسے علماء سے اپنا تعلق قائم کرو جو تمہیں شک سے ہٹا کر یقین کی طرف بلائے، تکبر سے تواضع کی طرف یعنی گھمنڈ سے عاجزی کی طرف بلائے، دشمنی سے ہمدردی کی طرف یعنی دشمنی سے نکال کر ہمدردی کی طرف بلائے، ریا سے اخلاص کی طرف یعنی دکھلاوے سے نکال کر اخلاص کی طرف بلائے، اور طمع یعنی لالچ سے نکال کر زہد کی طرف یعنی اللہ کے ڈر کی طرف بلائے۔ یہ حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارشاد میں یہ بات بیان فرمائی۔ اس لیے میرے پیارو، چونکہ یہ بات مجھے ضروری آپ کو بتلانی تھی اس لیے آپ کو بتلا دی۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور یہاں تک یہ میری زندگی کا تجربہ، اللہ پاک ہم سب کو علماء سے محبت نصیب فرمائے۔ جتنے احباب ہیں، اگر ذہن کمزور ہوتا ہے لیکن ان کا علماء سے ایک رابطہ ہوتا ہے، علماء سے محبت ہوتی ہے، تو اللہ کی ذات عالی سے امید ہے اللہ پاک انہیں وہ علوم نصیب فرماتے ہیں جن علوم کے بارے میں کبھی تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اور سب سے بڑا انعام یہ ملتا ہے، علماء سے محبت کرنے پر سب سے بڑا انعام یہ ملتا ہے کہ اللہ پاک ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بناتے ہیں، اور علماء سے نفرت کرنے کا سب سے بڑا وبال یہ ہوتا ہے کہ اللہ پاک ہماری اولاد کو ہماری نافرمان بنا دیتے ہیں۔ اس لیے اللہ سے دل سے دعا کر لو، اللہ ہم سب کو علم نافع نصیب فرمائے، علماء سے محبت نصیب فرمائے۔ اب علم نافع حاصل کرنے کے لیے کل بھی میں آپ کو ایک دعا بتلا چکا ہوں، لیکن حدیث شریف میں حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول اور قرآن کریم کے 16ویں پارے میں یہ دعا موجود ہے۔ حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود اس دعا کو پڑھا کرتے تھے، ربی زدنی علما۔ بس یہ چھوٹی سی دعا کا پڑھنے کا اہتمام کرو۔ اللہ کی ذات عالی سے امید ہے اللہ ہمیں نفع والا اور زیادہ علم نصیب فرمائے گا۔ ربی زدنی علما، اے اللہ تو مجھے علم میں زیادتی نصیب فرما۔ ہمارے نبی نے یہ دعا مانگی ہے، تو اس دعا کو مانگنے کی برکت سے اللہ کی ذات عالی سے امید ہے اللہ ہمیں علم نافع نصیب فرمائے گا۔ اللہ ہم سب کو اللہ کے احکام کے مطابق حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے۔ میرے پیاروں، ممکن ہے کہ رمضان المبارک کے مہینے کا 29واں روزہ ہے، آئندہ بھی اللہ کی ذات عالی سے امید ہے ہو سکتا ہے 30واں روزہ بھی ہو۔ اللہ سے دل سے دعا کر لو اللہ ہمارے روزوں کو قبول فرمائے۔ جتنے احباب پابندی کے ساتھ بیٹھے، جنہوں نے باتیں سنی، اللہ کا احسان ہے، اللہ کا کرم ہے، اللہ کا فضل ہے کہ اللہ نے ہمیں نیک عمل کی توفیق دی۔ لیکن میرے پیاروں، میں آپ کو بس ایک بات کہوں گا، حدیث شریف میں حضرت اقدس کا فرمان ہے، من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ۔ جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کرتا۔ جیسے ہمارے انتظامی لائن والوں نے جو ہمیں مشورہ دیا، اس کے بعد فجر کے بعد کا جو سلسلہ شروع ہوا، بہت سے احباب بڑی محبت کے ساتھ بیٹھے، بڑے پیار سے بیٹھے۔ میری دل سے دعا ہے اللہ تمام کے بیٹھنے کو قبول فرمائے، تمام کے جائز مقصدوں میں کامیابی نصیب فرمائے۔ اور اللہ سے دل سے دعا کر لو، آپ لوگ اپنی نیند کو قربان کر کے آپ کے دل میں یہ خیال ہوگا کہ میں نے آپ پر احسان کیا، احسان میں نے کوئی نہیں کیا۔ میری تو ایک ذمہ داری تھی کہ میں حضرت اقدس کی ایک ایک بات آپ تک پہنچاؤں۔ میرے تو الحمدللہ وہ جذبات ہیں کہ بخاری شریف کی ایک ایک حدیث آپ کو سنا دوں، قرآن کریم کی ایک ایک آیت کا پیغام آپ کو سناؤں۔ اب میں سنانے آپ کے یہاں آتا کتنا مشکل ہوتا، آپ بیٹھے اور سنتے رہیں۔ اللہ کی ذات عالی سے امید ہے اللہ ہمارے یہ سننے کو بھی ضائع نہیں فرمائے گا انشاءاللہ۔ یقیناً اللہ کی ذات عالی سے امید ہے اللہ ہمارے لیے ہدایت کے فیصلے ضرور فرمائے گا انشاءاللہ۔ تو میری ایک اور درخواست ہے کہ جیسے رمضان کے مہینے میں ہم نے کتنا اچھا ماحول بنایا کہ رمضان کے مہینے میں نمازوں کا اہتمام کرتے رہیں، رمضان کے مہینے میں دینی حلقوں میں بیٹھتے رہیں، تعلیم کے حلقوں میں بیٹھتے رہیں، تو رمضان کے جانے کے بعد بھی اس بات کا اہتمام کریں گے انشاءاللہ کہ مزیدوں سے اپنے تعلق کو قائم رکھیں گے، مزیدوں سے اپنے تعلق کو وابستہ رکھیں گے، جس کے نتیجے میں اللہ کی ذات عالی سے امید ہے اللہ ہمارے لیے موت کے وقت کلمے کو اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے گا، اور اللہ ہمیں دنیا اور آخرت میں عزتوں سے مالا مال فرمائے گا۔ تو میرے پیاروں، بس یہی آپ کے سامنے درخواست مجھے رکھنی تھی۔ اللہ سے دل سے دعا ہے اللہ ہم سب کو جتنی باتیں کہی گئی، سنی گئی، سب سے پہلے مجھے پھر آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ اخلاص، استخلاص اور استقامت
استقامت کے ساتھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. یاد دہانی کے طور پر آپ کو پھر ایک اعلان کی طرف توجہ دلاتا ہوں. جیسے کل بھی اعلان ہوا تھا کہ آج افطار کی دعوت ہے تمام احباب کی, تو نماز پڑھنے والے تمام احباب سے درخواست ہے کہ افطاری آج یہاں کریں گے انشاءاللہ. دوسری بات ہے کہ اگر عید ممکن ہے کہ جمعہ کے دن بھی ہو, اور زیادہ تر ممکن یہی ہے کہ جمعہ کے دن ہوگی, پھر اللہ کی ذات جانتی ہے, اللہ کے سوا کوئی جانتا نہیں ہے کہ چاند کب ظاہر ہو جاوے کب ظاہر نہ ہوئے, لیکن ممکن یہ ہے, علامات سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ جمعہ کے دن عید ہوگی, لیکن کل بھی ہو سکتی ہے. اگر کل عید نہیں رہی تو کچھ باتیں کل بھی انشاءاللہ سنیں گے, لیکن جمعہ کے دن عید ہوگی. تو عید کی نماز کا وقت 6:45 بجے کا ہے. 6:45 پر ہمارے یہاں جمعہ عید کی نماز شروع ہو جائے گی انشاءاللہ. آپ جلدی تشریف لاؤ گے تو 6:20 پر کچھ باتیں کریں گے انشاءاللہ, تاکہ عید کے دن ہمیں کیا کرنا ہے, حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا رہبری ہے, وہ ساری باتیں ہمارے سامنے آئے گی انشاءاللہ. تو آج افطار کی دعوت میں تشریف لاؤ گے انشاءاللہ, اور عید کی نماز کا اعلان یہ ہے کہ 6:45 پر عید کی نماز یہاں طیبہ مسجد میں ہوگی انشاءاللہ. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے.